بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء، بڑی شان ہے اس ذات کی، بہت بلند و بالا و برتر ہے وہ ذات، الذی وسع سمعہ کل شیء، کہ ہر چیز کو اس کا سننا محیط کائنات کے ذرے ذرے کو۔ فرماتی ہیں کھولا ہی میرے اجرے کے اندر، چھوٹا سا تو اجرا ہے، میں اپنے کام میں کنارے میں تھی اور وہ دوسرے کنارے میں میرے سامنے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فریادیں، اپنے شکوے، اپنا رونا رو رہی تھی۔ انی لا اسمع کلام خولا، میں خولا کی بات سن تو رہی تھی، لیکن وَيُخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ مِنْهُ عَنْ، بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مسئلہ کیا ہے، تو میں اسی کمرے میں، اسی حجرے میں اور بالکل قریب رہ کر کے بھی اس کی بات کو پورا نہ سن سکا، لیکن سبحان الذی، تبارک الذی، کتنی بلند ہے وہ شان کہ اس نے اپنی بندی جب فرش پر فریاد کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی فریادیں عرش پر سن رہے تھے۔ اتنا مقام ہو گیا حضرت خولا کا۔ تاریخ فاروقی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے، روی ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر علی خولا، ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور رستے میں خولا آ گئی۔ مر علی خولۃ فی خلافتی، اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خولا پر گزر ہوا، وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدے پر سوار تھے، وَالنَّاسُ مَعَهُ، اور اکیلے بھی نہیں، بہت سے لوگ صحابہ ساتھ ہیں۔ فَاسْتَوْقَفَتْهُ طَوِيلًا، بڑھیا تھی، حضرت خولا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، اور تھوڑی دیر نہیں کافی دیر روکے رکھا۔ سارے صحابہ ایک طرف تماشا دیکھ رہے ہیں، وَوَعَظَتُ، اور نصیحت کی باتیں کرتی رہیں، وقالت، اور فرمانے لگی، اے عمر، یا عمر كنت تدعى، یاد کرو ایک زمانہ تھا جب آپ امیر المومنین نہیں تھے، صحابی نہیں تھے، چھوٹے سے تھے، میرے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہو، تدعى عمیرا، پیار سے تجھے عمر بھی نہیں بلکہ اس میں تصغیر سے کہتے تھے، عمیر کہا جاتا تھا۔ ثم قیل لک عمر، پھر ایک زمانہ آیا جب اللہ نے آپ کی شان کو بلند کیا، اب آپ کو سارے عمر کہا کرتے تھے۔ ثم قیل لک امیر المؤمنین، اور آج اللہ نے آپ کو اتنی ٹھاٹ باٹ شان دی ہے کہ آج کوئی عمر بھی نہیں کہتا بلکہ سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ فاتق اللہ یا عمر، اے عمر، میں تیری اماں ہو کر تجھے نصیحت کرتی ہوں، اور معاملے کے اندر دیکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ خَافَ الْفَوْتِ، جسے مرنے کا یقین ہوگا تو پھر ڈرا رہے گا کہ کوئی عمل، کوئی میری زندگی کا لمحہ فوت نہ ہو جائے، کوئی میرے قیمتی لمحات ہو، زندگی کا بیش بہا خزانہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ وَمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ خَافَ الْعَذَابِ،
اور جس کو یہ یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، مجھے حساب دینا ہوگا، تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرے گا۔ راوی کہتے ہیں وَهُوَ وَاقِفٌ يَسْمَعُ كَلَامًا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر ادب و احترام کے ساتھ اس بوڑھی اماں کی باتیں امیر المومنین سن رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ جب چل پڑے فقیل لہو یا امیر المؤمنین تقف بہذہ العجوز، آپ اتنی بڑی شان والے ہو کر ایک بوڑھی سی عورت کے لیے رستے میں کھڑے ہو گئے، اور وہ بھی اتنی دیر تک کھڑے ہو رہے۔ ھذا الموقف وقال واللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا پاک کی قسم لو حسبتنی من اول النہار الى آخری، خدا پاک کی قسم اگر مجھے دن کے پہلے حصے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک مجھے روکے رکھتی، مجھے کھڑا رکھتی، ما زلتو میں کھڑا ہی رہتا الا للصلاۃ المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے لیے میں اٹھ جاتا۔ پھر کیوں؟ اتدرون من هذه العجوز، او میرے صحابہ ساتھیوں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ بڈھی کون؟ وَمَازِي خَوْلَةُ بِنْتُ الثَّعْلَبِ، یہ بڑھیا، اس کا نام خولہ بنت ثعلب ہے۔